اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین معجل فرجہم۔ ہماری گفتگو کتاب اللمعہ میں احکام اموات میں چل رہی ہے، اور اس وقت ہماری گفتگو نماز جنازہ کے بارے میں ہے۔ اس کا ہم نے گزشتہ درس میں یعنی کل والے درس میں خلاصہ بیان کیا تھا، جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کی ہم تطبیق کرنے جا رہے ہیں۔ وہ یہ تھا کہ اگر نماز میت پڑھتے ہوئے کوئی اور دوسرا جنازہ آ جائے تو کیا کیا جائے، کیا کرنا ہے اگر اسی اثنا میں کوئی جنازہ آ جائے۔ آیا اس کو تمام کریں گے، پھر دوبارہ مثلا نماز شروع کریں، کیا کرنا ہے؟ یعنی پہلے جس جنازے پہ نماز ہو رہی ہے، جس میت کی نماز ہو رہی ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ اس کو تمام کریں اور پھر دوبارہ نماز شروع کریں دوسرے جنازے یا میت کے لیے۔ یہ افضل ہے، یہ افضل بتایا تھا مصنف نے، جیسے ہم نے کل اس کو بیان بھی کیا تھا۔ اس کو افضل بتایا، یعنی یہ بتایا کہ پہلے جو جنازے پہ نماز ہو رہی ہے جس پر، اس کو مکمل کریں اور پھر دوسرے جنازے کے لیے دوبارہ نماز شروع کریں۔ اور شہید ثانی نے، شارح نے یہ افضل بتایا تھا کہ یہ افضل ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب میت کے لیے، جو دوسری میت آئی ہے، اس کے لیے کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہو، یعنی اس کے سڑنے کا، اس کے پھٹنے کا، اس میں بدبو ہونے کا خوف نہ ہو۔ اور اگر خوف ہے تو ظاہر ہے پھر اس کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پر نماز پڑھی جائے اسے۔ اور پھر یہ بتایا تھا کہ ایک قول یہ ہے کہ نہیں، یہ تعین ہے، یعنی افضل نہیں ہے، بلکہ حکم یہی ہے کہ پہلے جو ہے وہ اس کو مکمل کریں اور بعد میں پھر دوسرے پر شروع کریں، دوسرے جنازے پر۔ اور دلیل اس کی یہ دی تھی مثلا کہ اگر میت جو ہے وہ ایک جس پہ نماز پڑھ رہے ہیں، فرض کیجئے وہ بالغ کی ہے، اور دوسرا جو جنازہ یا میت آئی ہے وہ ایسے بچے کی ہے جو غیر بالغ ہے، اور غیر بالغ سے مطلب نہیں، یعنی ایسا بچہ کہ جو اس کی نماز واجب نہیں ہے، یعنی وہ 6 سال سے کم عمر ہے، تو اس کی نماز چونکہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، تو یہاں پر ہم دو نیتوں کو ایک ساتھ کیسے جمع کریں گے؟ تو یہاں وجہ جو ہے وہ مختلف ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ ہم نے کل اس کے بارے میں اچھی طرح بیان کیا تھا اور سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ پھر اس وجہ کی بھی بتایا کہ یہ وجہ بھی قابل قبول نہیں ہے، یعنی شارح نے بتایا کہ وجہ بھی قابل قبول نہیں ہے، یہ وجہ کافی نہیں ہے۔ صحیح، بہرحال اب ہم اس کی تطبیق کر لیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ حَضَرَتْ جَنَازَةٌ فِي الْأَثْنَاءِ، اگر حاضر ہو، آ جائے کوئی جنازہ، یعنی کوئی دوسرا جنازہ نماز میت پڑھتے ہوئے، یعنی ایک میت کی نماز جنازہ ہو رہی ہے، پڑھ رہے ہیں کہ ہوتے ہی ہوتے دوسری کوئی اور میت بھی آ گئی، تو اب اس پر کیا کرنا ہے؟ کہنے اے یعنی جناب آواز نہیں آ رہی۔ الصلاۃ علی جنازۃ اخری، یعنی جب
جنازے پر نماز ہو رہی ہے تو اس وقت اور کوئی جنازہ آ جائے. تو مصنف جناب آپ کا مائک آف ہے. شہید اول رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اتمہا ثم استانفا. تو مصنف شہید اول رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اتمہا پہلے اس نماز کو تمام کریں گے، مکمل کریں گے جو نماز چل رہی ہے. ثم استانف الصلاۃ، پھر دوبارہ نماز شروع کریں گے علیہا، اس پر. کس پر؟ اے علی الثانیہ، یعنی علی جنازۃ الثانیہ، یعنی دوسرے جنازے پر پھر نماز شروع کریں گے. پہلے اس نماز کو مکمل کریں گے جو پہلے والی میت پر پڑھی جا رہی ہے، پھر دوبارہ نماز شروع کریں گے دوسرے والے جنازے یا میت پر. وَهُوَ الْأَفْضَلُ، اور شہید ثانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی افضل ہے. یہی بہتر ہے. ما عدم الخوف، بشرطے کہ کوئی خوف نہ ہو، علی الثانیہ یعنی علی الجنازۃ الثانیہ، علی الجنازۃ الثانیہ یعنی بشرطے کہ کوئی خوف ڈر نہ ہو دوسرے جنازے کا، یعنی دوسرے جنازے پر کوئی خوف نہ ہو پھٹنے کا، سڑنے کا وغیرہ. وَرُبَّمَا قِيلَ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کسی کے بارے میں بِتَعَيُّنِهِ، یعنی یہی حکم ہے، یہی معین ہوتا ہے یہاں پر. یعنی آپ جو ہے وہ پہلے جس پر پڑھ رہے ہیں اس کو مکمل کیجئے، اس سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ دوسرے جنازے پر نماز شروع کیجئے. ربما قیلا بتعینہ یعنی استانف الصلاۃ علی الثانیہ. اذا كانت الثانیہ مندوبتان، نماز اگر دوسرے پر مستحب ہو، لاختلاف الواج، یہاں پر کیا ہے وجوہات مختلف ہیں. ایک جنازے پہ نماز واجب ہے اور دوسرے کی مستحب ہے، تو وجوہات وجہ مختلف ہوئی، تو وجہ مختلف ہوئی تو حکم بھی مختلف ہو گیا. وَلَيْسَ الْوَجْهُ وَلَيْسَ بِالْوَاجِ، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ وجہ حالانکہ قابل قبول ہے، وجہ یہ نہیں ہے. جیسے ہم نے خلاصے میں اس کو باقاعدہ تفصیل سے بیان کیا ہے کیوں نہیں ہے. کیا مشکل ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک یعنی نماز میں دو نیتیں کر لیں، کیا مشکل ہے؟ یعنی انہوں نے بتایا کہ ایک نماز میں دو نیت ہو سکتی ہے، اور دو نیت کا حل بتایا کہ وہ قربت کی نیت ہے. یعنی اگر ایک واجب ہے اور دوسری مستحب ہے تو آپ قربت کی نیت کیجیے، تو آپ جمع کر سکتے ہیں. صحیح. گویا جو علامہ یا ان کی دیگر لوگوں نے یہ دلیل پیش کیا ہے کہ وجہ مختلف ہے لہذا ساتھ میں نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ حکم یہی ہے کہ پہلے اس کو مکمل کریں پھر دوسرے کی شروع کریں. یہ کب ہے دماغ میں رہے کہ جب جنازہ دوسرا اس وقت آیا ہو جب پہلے کی ہو رہی ہو نماز. اگر شروع میں ہے تو الگ مسئلہ ہے، اگر شروع میں 2 4 10 جنازے ہیں تو ان پہ ایک ساتھ نماز ہو سکتی ہے، وہ الگ ہے. یہاں ہو رہی ہے، بیچ میں آیا ہے، یہ دماغ میں رہے. وَذَهَبَ الْعَلَّامَةُ وَجَمَاعَةٌ، اور علامہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ علامہ علی اور ایک جماعت گئی ہے متقدمین میں سے اور متاخرین میں سے، اِلَىٰ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ، کس بات کی طرف کہ اختیار ہے بین قطع الصلاۃ، نماز کے قطع کرنے میں، علی الاولیٰ پہلے والے پر، جی پہلی نماز ہو رہی ہے پہلی میت پر، ویسا نہ علیہما، اور پھر ان دونوں پر شروع سے
نماز پڑھ لے. ایک جماعت گئی ہے اس میں کہ اختیار ہے، کر سکتا ہے ایسا بھی کہ پہلے والی نماز کو قطع کر دے اور پھر دونوں پر شروع سے پڑھے. اس میں وبین اکمال الاولی و افراد الثانیہ، اختیار ہے کہ ہمیں کہ چاہے نماز منقطع کر دے اور پھر دونوں پر ایک ساتھ نماز پڑھے دوبارہ سے، یا پہلے والے کو مکمل کرے اور دوسرے والے پر بعد میں نماز پڑھے الگ سے. سمجھ آ گیا؟ واضح ہوا گئی ہوں؟ جی جناب. اختیار سمجھ میں آ گیا؟ تخیر وبین اکمال الثانی، وبین اکمال الاولی و افراد الثانیہ، پہلے والے کو مکمل کرے اور دوسرے والے کو الگ سے پڑھے. دوسرے والے جنازے کی نماز دوبارہ